السلام علیکم ویورز، میرا نام ارسلان رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ دوستو، آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ اسلامی تاریخ کے ایک نامور بزرگ ہیں جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ جو لفظ میں نے بزرگ بولا ہے شاید آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں کہ وہ آپ نبیوں میں سے ہیں، ولیوں میں سے ہیں یا کہ بزرگوں میں سے ہیں۔ ایک قول ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ایک قول ہے کہ آپ شہزادے ہیں۔ آپ کے لقب خضر کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے وہاں کی خشک گھاس سرسبز ہو جاتی۔ آپ کا زمانہ ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ ہے۔ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا، وہ نہ نبی تھے نہ فرشتے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں محبوب بنا لیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا کہ اللہ، تجھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، جو میرا ذکر کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں کو علم سکھاتا رہے اور انہیں ہلاکت سے بچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ، اگر اس دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی علم والا ہے تو مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، خضر علیہ السلام تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ غرض جب آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ، اللہ نے مجھے ایسا علم دیا ہے جسے آپ نہیں جانتے اور اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ مجھے اپنا علم سکھائیں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں انشاءاللہ صبر ضرور کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے یہاں تک کہ میں تمہیں خود بتا دوں گا۔ اور خضر علیہ السلام نے سمندر کے کنارے سفر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ کشتی تک پہنچ گئے اور کشتی والے نے بلا معاوضہ ان کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ خضر علیہ السلام نے اپنی جھولی میں سے ایک کلہاڑا نکالا اور کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یہ تختہ اس لیے اکھاڑا ہے کہ کشتی میں پانی بھر جائے اور اس کے سوار ڈوب جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی، میں بھول گیا تھا۔ پھر یہ دونوں اشخاص آگے بڑھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ لڑکے کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ اور یہ خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ سخت لہجے میں بولے، آپ نے ایک معصوم بچے کو ناحق قتل کر دیا۔ حضرت خضر نے دوبارہ وہی کہا کہ تم یہ سب برداشت نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اگر میں نے یہ دوبارہ غلطی کی تو آپ اپنے رستے مجھ سے جدا کر لیجئے گا۔ لہٰذا آپ دونوں حضرات چلتے چلتے ایک گاؤں کے قریب پہنچے۔ طویل سفر کرنے کی وجہ سے دونوں تھک چکے تھے، لہٰذا آپ دونوں اس گاؤں میں موجود لوگوں کے پاس گئے اور درخواست کی کہ ہمیں کچھ دیر کے لیے پناہ دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب وہ اس گاؤں سے جانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک مکان ہے جس کی ایک دیوار پرانی ہو چکی تھی اور ایک طرف سے جھکی ہوئی تھی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار پر بہت محنت کی اور اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بستی نے نہ ہماری مہمان نوازی کی اور نہ ہمیں پناہ دی اور آپ نے اس دیوار کے بدلے میں کوئی اجرت وصول نہیں کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب تمہارے اور میرے راستے جدا جدا ہیں، لیکن جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ کشتی والا اپنی کشتی لے کر ایک جگہ سے گزرنے والا تھا جہاں کا حکمران بہت ظالم تھا اور وہ وہاں گزرنے والی ہر کشتی پر قبضہ کر لیتا تھا۔ اس کشتی میں نقص ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ اس سے اب کشتی نہیں چھینے گا، اور وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا
وہ بڑا ہو کر ایک بدکار انسان بننے والا تھا اور سرکشی کرتا اور اپنے ماں باپ کے لیے مصیبت بن جاتا۔ باحکم الہی میں نے اسے قتل کر دیا اور اللہ بدلے میں اس کے ماں باپ کو نیک اولاد نوازے گا، اور وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی تھی اس کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے جو یتیم بچوں کی وراثت ہے، اور جسے ان کے ماں باپ نے دفن کیا تھا۔ دیوار گر جاتی، بستی کے لوگ اور جب وہ یتیم بچے جوان ہوں گے تو یہ خزانہ ان کو مل جائے گا اور خزانہ اصل حقداروں تک پہنچ جائے گا۔ یہ سارا کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ حکم الہی سے کیا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسانی نگاہ جو ظاہری طور پر دیکھتی ہے وہ انسان اسی کی اپنی مرضی سے نتائج اخذ کرتا ہے، لیکن کائنات کے ہر شے میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ اسی لیے جو بھی معاملہ پیش آئے ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور صبر اور شکر کرنا چاہیے۔